السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے ہمیں مختلف عبادتیں عطا فرمائی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، صدقہ و خیرات، لیکن ان تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم عبادت ذکر کی شکل میں عطا فرمائی ہے، جو عبادتوں میں سب سے آسان ہونے کے باوجود سب سے افضل عبادت ہے، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ دوستو، آج ہمارا نام کسی بڑی مجلس میں آ جائے، کوئی سرکاری آدمی کسی مجمع میں ہمارا تذکرہ کر دے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے ہیں، لیکن یہ کیا خوش نصیبی ہے جو ایک وقت پر ختم ہو جائے گی۔ اصل خوش نصیبی اور فخر کی بات تب ہے جبکہ ہمارا تذکرہ اس مجلس میں ہو جہاں معصوم فرشتے بیٹھتے ہیں۔ ہمارا تذکرہ کرنے والا کوئی اور نہیں، خود اللہ جل شانہ ہو، پھر اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کے اتنے فائدے ہیں جنہیں چند لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زیادہ فوائد لکھے ہیں، ان میں سے چند ایک فائدے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ فرماتے ہیں کہ ذکر شیطان کو دفاع کرتا ہے، اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے، قلب میں فرحت پیدا کرتا ہے، بدن اور دل کو قوت بخشتا ہے، چہرہ اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ذکر کرنے والوں کو ایک روب عطا کیا جاتا ہے، حلاوت کا لباس پہنایا جاتا ہے، ذکر اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، ذکر اللہ کے قرب کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دروازہ ہے، اللہ کا خوف اور ہیبت نصیب ہوتا ہے، ذکر اللہ اور روح کی غذا ہے، ذکر دل کے میل کچیل اور زنگ کو دور کرتا ہے، ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ دوستو، ذکر کی برکت سے زبان لغویات سے محفوظ رہتی ہے، چغل خوری، جھوٹ، بدگوئی اور غیبت سے زبان کی حفاظت ہوتی ہے، ذکر کی مجلس فرشتوں کی مجلس جیسی ہوتی ہے، ذکر کی برکت سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہوتا ہے، ذکر کی کثرت سے دوسری نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، ذکر کی وجہ سے اور عبادتوں کا کرنا آسان ہوتا ہے، ذکر الہی سے انسان سعید اور نیک بخت بنتا ہے، ذکر قیامت کے دن حسرت و افسوس سے بچانے کا ذریعہ ہے، ذکر آسان ہونے کے باوجود تمام عبادات سے افضل ہے، ذکر کی پابندی کرنے والا جنت میں ہنستا ہوا داخل ہوگا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے مجھ پر بہت سارے احسانات کیے ہیں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ، تم جتنا زیادہ میرا ذکر کرو گے اتنے ہی زیادہ شکر ادا کرنے والے بنو گے۔ اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر و تازہ رکھا۔ تو ذکر اللہ کے اتنے فضائل معلوم ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کی یاد کو اپنے دل کا قرار بنا لیں، تاکہ کل قیامت کے دن کسی طرح کی کوئی حسرت و افسوس نہ اٹھانی پڑے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔